شاہ اسرائیل یروبام کے 27ویں برس سے شاہ یہودا امسیہ کا بیٹا عزریہ سلطنت کرنے لگا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 16 برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلم کی تھی۔ اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے اور لوگ اب تک اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور بادشاہ پر خداوند کی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا، اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا۔ اور عزریہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور عزریہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 38ویں سال یروبام کے بیٹے زکریا نے اسرائیل پر سامریہ میں 6 مہینے بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی، اور نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور یبیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور زکریا کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں، اور خداوند کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ 4تھی پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے، سو ویسا ہی ہوا۔ اور شاہ یہودا عزیہ کے 39ویں برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے سامریہ میں مہینہ بھر سلطنت کی۔ اور جادی کا بیٹا مناہم ترزا سے چلا اور سامریہ میں آیا، اور یبیس کے بیٹے سلوم کو سامریہ میں مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی سو دیکھو وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ پھر مناہم نے ترزا سے جا کر تفسح کو اور ان سبوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا، اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لیے پھاٹک نہیں کھولے تھے، اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 39ویں برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے سامریہ میں 10 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر باز نہ آیا۔ اور شاہ اسور پول اس کے ملک پر چڑھایا، سو مناہم نے 1000 کنتار چاندی پول کو نظر کی تاکہ وہ اس کی دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے۔ اور مناہم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے 50 مسکال فی کس کے حساب سے جبرن لی، سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹھہرا۔ اور مناہم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور مناہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا فکیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 50ویں سال مناہم کا بیٹا فکیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ وہ نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور فقہ بن رملیہ نے جو اس کا سردار تھا اس کے خلاف سازش کی، اور اس کو سامریہ میں بادشاہ کے محل کے محکم حصہ میں ارجوب اور اریا کے ساتھ مارا، اور جلعادیوں میں سے 50 مرد اس کے ہمراہ تھے، سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور فقہیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 52ویں برس سے فقہ بن رملیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 20 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور شاہ اسرائیل فقہ کے ایام میں شاہ اسور تلگت پلاسر نے آ کر ایون اور ابیل بیت ماکا اور ینوحا اور قادس اور حصور اور جلعاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا۔ اور ہوسیہ بن ایلا نے فقہ بن رملیہ کے خلاف سازش کی اور اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ عزیہ کے بیٹے یوتام کے 20ویں برس بادشاہ ہو گیا۔ اور فقہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فقہ کے دوسرے سال سے شاہ یہودا عزیہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔
اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام یروسا تھا جو صدوق کی بیٹی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے۔ اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور چلاتے تھے۔ خداوند کے گھر کا بلائی دروازہ اسی نے بنایا، اور یوتام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ انہی دنوں میں خداوند شاہ ارام رزین کو اور فقہ بن رملیہ کو یہودا پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگا، اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا آخس اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔